جنت ضرور کر، حق ہے تجھے خواہش جنت ضرور کر، حق ہے تجھے خواہش جنت ضرور کر، پہلے مگر اطاعت قدرت ضرور کر، پہلے مگر اطاعت قدرت ضرور کر، تو چہرہ گئے دکھانا ہے بنت رسول کو، دشمن پہ ہے بیت کے لعنت ضرور کر، دشمن پہ ہے بیت کے لعنت ضرور کر۔ آواز بلند نعرہ صلوات عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، فرش عزا سے گھر کو سجاتے رہیں گے ہم، فرش عزا سے گھر کو سجاتے رہیں گے ہم، تو ماتم ہمارا ظلم و ستم کے خلاف ہے، بنیادیوں سے کم کھلاتے رہیں گے ہم، بنیادیوں ستم کھلاتے رہیں گے ہم، نسل حیدر کی طہارت کا سفر جاری ہے، نسل حیدر کی طہارت کا سفر جاری ہے، مدحت شہ میں محبت کا سفر جاری ہے، مدحت شہ میں محبت کا سفر جاری ہے، مجلس ماتمی دستے یہ عزائے شبیر، مجلس ماتمی دستے یہ عزائے شبیر، کہہ دو یاسین عبادت کا سفر جاری ہے، کہہ دو یاسین عبادت کا سفر جاری ہے۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھاتے ہی نہیں درہم و دینار سکینہ، آواز بلند نعرہ صلوات، بھاتے ہی نہیں درہم و دینار سکینہ، کرتا ہوں فقط آپ سے میں پیار سکینہ، کرتا ہوں فقط آپ سے میں پیار سکینہ، بھاتے ہی نہیں درہم و دینار سکینہ، کرتا ہوں فقط آپ سے میں پیار سکینہ، اور 1400 برس بیتے ہیں زندان میں بیوی، 1400 برس بیتے ہیں زندان میں بیوی، 1400 برس بیتے ہیں زندان میں بیوی، خوشبو سے بسے ہیں در و دیوار سکینہ، خوشبو سے بسے ہیں در و دیوار سکینہ، اور آغوش میں یہ لے کے کہا بنت نبی نے، آغوش میں یہ لے کے کہا بنت نبی نے، آغوش میں یہ لے کے کہا بنت نبی نے، کرتا ہوں بہت آپ سے میں پیار
فطرس ہو کے راہب ہو کے اڑے دلاور، فطرس ہو کے راہب ہو کے اڑے دلاور، فطرس ہو کے راہب ہو کے اڑے دلاور، خالی نہ گیا کوئی بھی ایک بار سکینہ، خالی نہ گیا کوئی بھی ایک بار سکینہ۔ یہ شعر میرا پسندیدہ شعر ہے آپ لوگوں کے حوالے، کہ تو جان ہے شبیر کی عباس کا دل ہے، تو جان ہے شبیر کی عباس کا دل ہے، تو جان ہے شبیر کی عباس کا دل ہے، معصوم عالم کی ہے کردار سکینہ، معصوم عالم کی ہے کردار سکینہ۔ حسرت یہ بڑی دل میں ہے یاسین کے بیوی، حسرت یہ بڑی دل میں ہے یاسین کے بیوی، حسرت یہ بڑی دل میں ہے یاسین کے بیوی، روزے پہ بلا لیجئے ایک بار سکینہ، روزے پہ بلا لیجئے ایک بار سکینہ۔
والیان حضر اکرام، میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اسراء کی 70ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی، بزرگی عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کو چلنا سکھلایا خشکی اور تری پر، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے بنی آدم کو پاک اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو اپنی کثیر مخلوقات پر عزت و شرافت عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے بنی آدم کے سلسلے سے جو اس نے انعام و اکرام ان پر کیا ہے ان کو بیان فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو عزت عطا کی، اللہ نے انسانوں کو عزت عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزیز بنائے یا کسی کو ذلیل کر دے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، یزید نے سروں گنوں کے نیزہ کو بلند کر کے اہل حرم کی تشہیر کر کے بازاروں میں درباروں میں پھرا کر چاہا تھا کہ انہیں ذلیل کر دیں، لیکن پوری تاریخ سن 61 ہجری سے آج تک آپ کے سامنے موجود ہے کہ ذلیل کرنے والا ایسا ذلیل ہوا، رسوا کرنے والا ایسا رسوا ہوا کہ آج کوئی دنیا کا باپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عزتوں کا خالق تو اللہ ہے، عزت عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس نے جسے ذلیل کرنا چاہا وہ آج اتنا محبوب ہے، اتنا بلند ہے کہ کسی بھی مسلک سے انسان تعلق رکھے لیکن اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن ہر قوم والا ایک نام حسین ایسا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو منسلک کرتا ہے، جن کی بارگاہ میں جاتا ہے، جن سے سوال کرتا ہے، اس لیے کہ نام حسین وہ نام ہے جو انسان کے مستقبل کو بدل دیتا ہے، جو انسان کے فیوچر کو بدل دیتا ہے۔ آج دنیا کے پیرنٹس، دنیا کے والدین پریشان ہیں کہ ہمارا نوجوان ہماری بات نہیں سنتا، وہ مذہبی ویلیوز کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہمارے عبادت خانے اداس پڑے ہیں، گرجاگھر اداس پڑے ہیں، کلیسا اداس پڑے ہیں، ہمارا نوجوان ہماری بات ہی نہیں سنتا۔ لیکن بحمداللہ ہم حسینی پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہمارا جوان حسین کی بات کس طرح سے سنتا ہے، اس لیے کہ حسین مستقبل بدلتا ہے جوانوں کا۔ تم بھی پیدا کرو کوئی حسین جو تمہارے نوجوانوں کا مستقبل بدل دے۔ قسم خدا کی، بعد حسین دنیا کی مائیں حسین پیدا کرنے سے باندھ ہو گئی، نہیں پیدا کر سکتے حسین، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا بابا علی مرتضیٰ نہیں ہو سکتا، کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کسی کا نانا رسول خدا نہیں ہو سکتا، کسی کی نانی خدیجۃ العرب ملکۃ العرب نہیں ہو سکتی، کسی کی دادی فاطمہ بنت اسد نہیں ہو سکتی، نہیں پیدا کر سکتے حسین، اس لیے کہ کسی کا دادا ابو طالب نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ایک ہی وقت میں دو بچوں کو پالا، ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنایا، دوسرے کو پالا علی مرتضیٰ بنا دیا۔ ایک سلام ہے محمد ہم اللہ کا شکر
اس نے ہمیں محبت اہل بیت کو پیدا کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے محبت اہل بیت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کا نام ہے محبت اہل بیت۔ اگر محبت اہل بیت نہیں تو سرمایہ نہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کا نام ہے محبت اہل بیت، اس لیے کہ جس کے پاس اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ خسارے میں جاتا ہے، پھر وہ گھاٹے میں جاتا ہے۔ صرف نام حسین اور محبت اہل بیت وہ دولت ہے کہ جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو اگر کل تک لائق لعنت تھا، کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، بھئی امام حسین کو کربلا میں لانے والا کون تھا؟ کون لے کر آیا؟ کافر لے کر آیا۔ امام حسین کے خیموں سے الاتش کی صدائیں کس کی وجہ سے بلند تھی؟ کافر کی وجہ سے۔ سب سے بڑا گنہگار کون تھا؟ کافر تھا۔ لیکن جب ان کی بارگاہ میں آیا تو جو لائق لعنت تھا وہ حور علیہ السلام بن گیا۔ ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ لیکن ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے ہمیں محبت آل محمد کو پیدا کیا تو ہمارے اندر خلوص پیدا رہے۔ ہم مجلسوں میں آئیں تو خلوص کے ساتھ، ہم جلوس میں شرکت کریں تو خلوص کے ساتھ، ہم نمازیں پڑھیں تو خلوص کے ساتھ، ہم عبادتیں کریں تو خلوص کے ساتھ۔ اس لیے کہ کبھی کبھی جب خلوص ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نام عجب ہے، جسے ہم غرور کہتے ہیں، جسے ہم تکبر کہتے ہیں، جسے ہم فخر کہتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے اگر انا پیدا ہو گئی تو پھر سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر فخر پیدا ہو جائے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ابلیس سب سے بڑا عابد تھا، ابلیس سے بڑا عابد کوئی نہیں تھا، ابلیس سے بڑا کوئی ساجد نہیں تھا، ابلیس سے زیادہ کوئی سجدے کرنے والا نہیں تھا۔ زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لیکن لائق لعنت بن گیا۔ لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑ گیا قیامت تک کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ غرور پیدا ہو گیا کہ میری عبادتیں زیادہ ہیں۔ اس نے کہا میں افضل، میں آگ سے بنا، آدم مفضول، یہ مٹی سے بنے، تو جہاں میں پیدا ہو جائے تو پھر سجدے کتنے ہی کیوں نہ ہو، تسبیح کتنی ہی کیوں نہ ہو، رکوع کیوں نہ ہو، سب فضول ہیں، سب بیکار ہیں، سب بے فائدہ ہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ دو شخص مسجد میں داخل ہوئے، اصول کافی کی روایت ہے، وہ کتاب شیخ کلینی رحمہ نے لکھی ہے، اور اتنی معتبر کتاب کہ جس کی ضمانت خود امام زمانہ علیہ السلام نے دی ہے۔ صلوات آپ نے فرمایا الکافی للشیعۃ الکافی، کتاب کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اسی کتاب کی روایت ہے۔ چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، لیکن ذہنوں میں رہے، عجب نہ پیدا ہونے پائے، غرور نہ پیدا ہونے پائے، گھمنڈ نہ پیدا ہونے پائے کہ میں عالم ہوں، میں عابد ہوں، میری عبادتیں زیادہ ہیں، یا میرا علم زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے۔ کسی بھی سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، ایک عالم تھا، ایک فاسق تھا، لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے عالم بھی داخل ہوا، عابد بھی داخل ہوا، لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو جو عابد تھا
فاسق بن گیا، جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا، اور جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ دو داخل ہوئے تھے، ایک عابد داخل ہوا، دوسرا فاسق داخل ہوا، لیکن جب فاسق مسجد سے نکلا تو عابد بن کے نکلا، اور عابد جب مسجد سے نکلا تو فاسق بن کے نکلا۔ وجہ کیا تھی؟ کسا وجہ یہ تھی، جو فاسق مسجد میں داخل ہوا تھا اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کیا، کب پروردگارا میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطاوار ہوں۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا، چونکہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تمہارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی بخشش بڑی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، ہمارا گناہ عظیم ہے، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ نہیں، تمہارا گناہ بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بخشش عظیم ہے، اس کی بخشش بڑی ہے۔ تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی بخشش کے سامنے چھوٹا ہے۔ جب وہ فاسق مسجد میں داخل ہوا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اس نے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے اس کی توبہ کو اس کی ندامت کی بنا پر، اس کی شرمندگی کی بنیاد پر اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جو فاسق تھا وہ عابد ہو گیا، جو فاسق تھا وہ عابد ہو گیا، لیکن جو عابد مسجد میں داخل ہوا تھا اس کے ذہن میں کیا تھا کہ میری اتنی عبادتیں، میرے اتنے روزے، میں نماز شب کا پابند، میرے اتنے کار خیر، میں ہمسایوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں۔ اس کے یہاں عجب پیدا ہوا، اس کے یہاں گھمنڈ پیدا ہوا، اس کے یہاں خود پسندی پیدا ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے یہاں غرور پیدا ہوا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا، اللہ نے اس کی تمام عبادتوں کو مقبول نہیں فرمایا، قبول نہیں فرمایا، بلکہ وہ عابد سے فاسق بن گیا۔ تو انسان کو خود پسند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود پسندی کا نتیجہ یہ ہے کہ داخل ہوا تھا تو عابد تھا، مسجد سے نکلا تو فاسق بن کے نکلا۔ ایک صلوات ہے محمد اپنی عبادتوں کو خود پسندی نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، خلوص پیدا ہونا چاہیے۔ جناب داؤد پر اللہ نے بشارت کی، وحی نازل کی، جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ داؤد سے کہو یا داؤدو بشر المذنبین وانذر الصدیقین، جاؤ داؤد سے کہو اے داؤد بشر المذنبین، گناہگاروں کو خوشخبری سناؤ۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ گناہگاروں کو بشارت دو، اور جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں، انہیں ڈراؤ۔ ہونا کیا چاہیے؟ بشر الصدیقین، جو سچے ہیں انہیں بشارت دو، وانذر المذنبین، اور جو گناہگار ہیں انہیں ڈراؤ۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، داؤد کو وحی ہوئی یا داؤد بشر المذنبین، یہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے، پانچویں امام دونوں کا نام لکھا ہوا ہے، اصول کافی کی حدیث ہے، باب الوجوب سے۔ بشر المذنبین، اے داؤد گناہگاروں کو خوشخبری سنا دو، اور جو صدیقین ہیں، جو سچے ہیں، انہیں ڈراؤ۔ داؤد نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگارا یہ کیسی بشارت ہے، یہ کیسی نظارت ہے؟ بشارت مذنبین کے لیے اور نظارت سچوں کے لیے،
सच्चों को डराओ और गुनाहगारों को खुशखबरी दो। परवरदिगार इसका मतलब क्या है? तो आवाज़ कुदरत आई कि ऐ दाऊद इसका मतलब ये है कि गुनाहगारों को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह गुनाहों का कबूल करने वाला है, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है। उसने तौबा का दरवाजा खोल रखा है, इसलिए उन्हें बशारत दे दो कि तुम्हारे लिए बशारत है कि तुम उसकी बारगाह में जाओ और अपने गुनाहों की बख्शिश करा लो। और दूसरी लफ्ज़ का परवरदिगारा सच्चों को डराओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सच्चे अपने आमाल की ज्यादती की बुनियाद पर खुद पसंद न हो जाएं, उनमें गुरूर पैदा न हो जाए। तो याद रखना, अगर उनमें गुरूर पैदा हो गया तो फिर अल्लाह उनकी किसी भी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इस रवाब मोहम्मद करते रहना चाहिए कि परवरदिगारा तूने हमें मोहम्मद आले मोहम्मद पर पैदा किया तो हमारे अंदर खुलूस हो, हमारे अंदर रुजू पैदा न होने पाए। क्योंकि जो दौलत हमारे पास है वो दौलत कायनात में किसी के पास नहीं। जो सरमाया आले मोहम्मद की मोहब्बत का हमारे पास है वो सरमाया किसी के पास नहीं। इसलिए कि जिनकी हम तारीफ बयान करते हैं उनका मर्तबा ये, उनकी अजमत ये है कि खैरों ने भी उनकी तारीफ की। अगर कोई अपना फज़ाइल बयान करे तो बात और है, फजीलत कहलाएगी, लेकिन अगर गैर फज़ाइल बयान करे तो ये कमाले फजीलत कहलाएगा। खैरों ने तारीफ की, क्या कहा? इमाम शाफई ने फरमाया अलीम हुब्बुहु जुन्ना असीमुन नारे वल जन्ना वसीये मुस्तफा हक्का इमामुल इंसे वल जन्ना वमा का शाफई वलैसा यदरी अलीम रब्बुहु अम रब्बुहुल्लाह। ये किसी ने अपने ने फज़ाइल नहीं बयान किए, खैरों के इमाम ने बयान किए। इमाम शाफई ने कहा अली की मोहब्बत सिपर है, अली की मोहब्बत सिपर है। का सिपर काहे से है? का जहन्नम की आग से बचाती है। अली की मोहब्बत ढाल है, काहे से बचाती है? का जहन्नम की आग से बचाती है। कौन कह रहा है? इमाम शाफई कह रहे हैं कसीमुन नारे वल जन्ना, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। ये किसने कहा? इमाम शाफई ने कहा अरे जिन्हें तुम अपना इमाम मानते हो वो फरमा रहे हैं कि जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले अली हैं और तुम उसी के बाप पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हो, जबकि जानते हो कि जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले अली हैं। और क्या फरमाया? वसीये मुस्तफा हक्का। देखिए बहुत बड़ा जुमला है। इमाम शाफई ने इस जुमले में सब कुछ कह दिया। वसीये मुस्तफा हक्का, अली रसूल अल्लाह के वसी हैं, सारे मुसलमान जानते हैं, लेकिन हक्का की लफ्ज बढ़ा दी। शाफई ने हक्का कहा कि अगर कोई सच्चा वसी है तो अली है, अगर रसूल का कोई सच्चा जानशीन है तो अली है, अगर कोई रसूल का सच्चा खलीफा है तो अली की जात है। एक सलवात
शाफई ने कहा वसीय मुस्तफा हक का, रसूल अल्लाह का अगर कोई हकीकी जानशीन है तो अली की ज़ात इमामुल इंस वल जन्नह। वसीय मुस्तफा हक का, रसूल अल्लाह के हकीकी जानशीन, तो जो जानशीन होगा, जो जानशीन रसूल होगा, वही तो इमाम कहलाएगा। इमाम कैसा होता है ये हमसे न पूछो, ये शाफई से पूछो। शाफई ने बताया इमामुल इंस वल जिन्नाह, इमाम फकत इंसानों का नहीं होता, इमाम जिन्नात का भी होता है। अली जिन्नात का भी इमाम है, इंसानों का भी इमाम है। और फरमाया आपने, ये कौन फरमा रहा है? शाफई फरमा रहे हैं इमामुल इंस वल जिन्नाह। तारीफ वो नहीं जो अपना करे, तारीफ वो है जो खैर करे। खैरों के इमाम ने कहा कि अगर कोई इमाम है, जिन्हों का इमाम, इंसानों का इमाम। देखिए इमामत एक ऐसा होता है कि जो इमाम होता है वो फकत इंसानों का नहीं होता, वो जिन्नात का भी इमाम होता है। जो खलीफा होता है वो फकत इंसानों का नहीं होता, जिन्नात का भी होता है। और ये इलाही मनसब है, ये वो मनसब है जो अल्लाह की जानिब से मिलता है। अल्लाह ने जब आदम की खिलाफत का ऐलान किया तो फरिश्तों ने एतराज किया। एतराज का मतलब था कि हम में से बना दे। तो फरिश्ते न खाते हैं, न पीते हैं, न उनकी यह लालच है, न उन्हें माल चाहिए, न दौलत चाहिए, न हुकूमत चाहिए। तो फिर क्यों ख्वाहिश जाहिर की? का ये इस्मती ओहदा है जो मासूम को मिलता है, ये इस्मती होता है जो अल्लाह की तरफ से मासूम को मिलता है। इसी बात को इमाम शाफई ने कहा कि ये जानशीन रसूल हैं, मासूम हैं, जिन्नात के भी इमाम हैं, इंसानों के भी इमाम हैं। और उसके बाद बहुत बड़ा जुमला जो मैं भी नहीं कह सकता, वो शाफई ने कह दिया। शाफई ने फरमाया व माता शाफई वलैसा यदरी अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफई मरदात मर गया लेकिन ये न पहचान सका कि अली उसका अल्लाह है। और ये फरमाया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शाफई कह रहे हैं। इमाम शाफई ने फरमाया व माता शाफई वलैसा यदरी अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। शाफई मरदात मर गया लेकिन न पहचान सका कि अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। इस लगावे मोहम्मद तो फज़ाइल वो जो गैर बयान करे है। लेकिन अब मामला ये है कि आजकल तो लोगों को अहले बैत के फज़ाइल पसंद नहीं आते। और अब तो हद हो गई है, लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह ना कहो। रसूल को भी अपने जैसा बता दिया, बिल्कुल रसूल को भी ये समझ रहे हैं हम जैसे बशर। मैं उन मुसलमानों से जो कहते हैं या रसूल अल्लाह ना कहो है, पूछना चाहता हूं कि क्यों कहते हो? ऐसा वो तो है ही, वो तो मर गए, वो तो चले गए, तब क्यों पुकार रहे हो या रसूल अल्लाह? उनका एतराज है या रसूल अल्लाह ना कहो, या अली ना कहो, या हुसैन ना कहो, या अब्बास ना कहो, इन्हें ना पुकारो। का क्यों ना पुकारे? का वो तो है ही नहीं, वो तो मर गए, इसलिए या रसूल अल्लाह ना कहो। मैंने कहा अच्छा वो नहीं है तो फिर जरा नमाज पढ़ते हो, नमाज में सलाम पढ़ते हो, तो सलाम में क्या कहते हो? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका तर्जुमा क्या होगा? अस्सलाम अलैका, आप पर सलाम हो। आप किसे कहा जाता है? जो है
سامنے ہے یا جو مر گیا، کہنے جو زندہ اس سے کہا جاتا ہے آپ پر سلام یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ ہوگا یا رسول اللہ۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، نماز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اللہ، اور ویسے منع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ کہو۔ اچھا اذان کہتے ہیں، کہاں کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہو اذان میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ترجمہ ہوا؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور کہہ کیا رہے ہیں کہ وہ تو مر گئے، رسول اللہ تھے مر گئے اب ہے ہی نہیں، اس لیے یا رسول اللہ نے کہو۔ تو اذان کا ترجمہ کرو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے۔ تو کہا نہیں، ترجمہ غلط۔ اچھا تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کرو ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے عبد ہیں ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ بھئی آپ ترجمہ کیجئے، محمد اللہ کے رسول تھے، آپ تھے، تو کہیں گے نہیں غلط، یعنی نماز میں کہہ رہے ہیں، اذان میں کہہ رہے ہیں، اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ تھے چلے گئے، یعنی دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اذان میں کچھ، ویسے کچھ، نماز میں کچھ، ویسے کچھ، بھئی اسی کا نام تو منافقت ہے۔ ایک سلام ہے محمد تو تعلیم کو جو خیر کرے، خیر نے تعلیم کر دی تو اسے نام دے دیا گیا رافضی کا۔ شافعی کا ایک شعر ہے کہ میں نے علی کے فضائل کو اوروں سے زیادہ بیان کیا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق دیکھیے پورے امام کے ساتھ سنیے گا اور جاگ کے سننا۔ سلیمان راوی ہے، کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ابو بصیر لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چھٹے امام کے پاس آئے، اور جب اپنی جگہ بیٹھ گئے تو چھٹے امام نے فرمایا اے ابو محمد، کیا فرمایا؟ اے ابو محمد۔ یہ ابو بصیر کی دوسری کنیت تھی، دونوں کنیت سے آپ کو پکارا جاتا تھا، ابو بصیر بھی یہ زیادہ مشہور ہے اور ابو محمد بھی۔ امام نے کیا کہہ کے پکارا ابو بصیر کو؟ اے ابو محمد۔ یہ لمبی لمبی سانسیں کیسی؟ تو ابو بصیر نے کہا اے فرزند رسول، کیا کروں، سن رسیدہ ہو گیا ہے، ہڈیاں باریک ہو گئی ہیں، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی میں انجام آخرت سے بے خبر ہوں، نہیں معلوم میرا کیا انجام ہوگا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا اے ابو محمد، یہ تم کہہ رہے ہو؟ تو امام نے فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو؟ ابو بصیر نے کہا مولا میں کیوں کر نہ کہوں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا اے ابو بصیر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ پروردگار عالم تم میں سے نوجوانوں کا اکرام کرے گا۔ تم میں سے مراد یعنی محبان اہل بیت سے، تم میں سے مراد یعنی شیعوں سے۔ چھٹے امام نے فرمایا اے ابو محمد، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خدا بند عالم تم میں سے
जवानों का इकराम करेगा, बूढ़ों से दरगुजर फरमाएगा। तो अबू वसीर ने हाथों को जोड़ के फरमाया, ऐ फर्जंद रसूल, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। ये जवानों का इकराम का क्या मतलब और बूढ़ों से दरगुजर का क्या मतलब? तो इमाम ने फरमाया कि ऐ अबू मोहम्मद, परवरदिगारे आलम जवानों को मुअज़्ज़ब न करके उनका इकराम करेगा। नहीं और फरमाया आपने, छठे इमाम ने फरमाया है कि परवरदिगारे आलम जवानों को मुअज़्ज़ब न करके, यानी जवानों पर अज़ाब न नाज़िल करके उनका इकराम करेगा और बूढ़ों से हिसाब न लेकर उनसे दरगुजर फरमाएगा। उसके बाद इमाम ने फरमाया, ऐ वसीर, अब तो खुश हो, ऐ अबू मोहम्मद, अब तो खुश हो। भाई खुश होना चाहिए, आप खुश हुए ना हुए लेकिन अबू वसीर तो खुश हुए ना। आप खुश हुए ना हुए लेकिन अबू वसीर खुश हो गए क्योंकि उन्हें दूल्हा पसंद आया। इमाम ने जन्नत की बशारत दी, जवानों को भी बुजुर्गों को भी। तो अबू वसीर बुजुर्ग थे, वो खुश हो गए, जन्नत की बशारत मिल गई। क्योंकि जब अल्लाह हिसाब ही नहीं लेगा, जवान भी खुश हुए कि जब अल्लाह अज़ाब ही नहीं नाज़िल करेगा तो जन्नत की बशारत मिली कि ना मिली? आप खुश हो अबू मोहम्मद? फरमाया, फर्जंद रसूल, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं मगर मैं क्या करूं? लोगों ने, मुखालिफीन ने, गैरों ने हमारा एक नाम रख दिया है जिसने हमारी कमर तोड़ दी है, हमारे दिल मर गए हैं, हुक्काम ने हमारे खून को जायज करार दे दिया है। और उस हदीस को, इस बात को मुखालिफीन के फकीह बयान करते हैं। इमाम ने फरमाया, ऐ अबू वसीर, राफ़िज़ा, राफ़िज़ी नाम रखा है? कहा जी मौला। तो इमाम ने फरमाया, ऐ अबू मोहम्मद, तुम्हें नहीं मालूम जब फिरऔन और कौमे फिरऔन की ज़लालत और मूसा की हिदायत बनी इसराइल पर ज़ाहिर हो गई तो बनी इसराइल में से 70 आदमी मूसा के साथ मिल गए और ये 70 आदमी के जिन्होंने फिरऔन और कौमे फिरऔन को छोड़ा था, मूसा से जा मिले थे। लश्करे मूसा में इनका नाम राफ़िज़ी पड़ा। लश्करे मूसा में इन्हें राफ़िज़ी कहा गया। क्यों कहा गया राफ़िज़ी? किसे छोड़ा? फिरऔन को छोड़ा, कौमे फिरऔन को छोड़ा, इसलिए लश्करे मूसा में ये राफ़िज़ी कहलाए। और लश्करे मूसा में ये सबसे ज्यादा कौन? ये 70 आदमी जिन्हें राफ़िज़ी कहा गया, ये सबसे ज्यादा इबादत गुजार थे और सबसे ज्यादा मूसा और हारून की ज़ुर्रियत से मोहब्बत करने वाले थे। और ने बताया आपको राफ़िज़ी क्यों कहा जाता है? मूसा और हारून की ज़ुर्रियत से, मूसा और हारून की औलाद से, मूसा और हारून के अहले बैत से। भाई ये मूसा और हारून का रिश्ता क्या है? क्या मामला है? का वही रिश्ता है जो रसूलुल्लाह और अली का रिश्ता है। मूसा और हारून का क्या रिश्ता है? का नबी ने फरमाया, या अली अंता मिन्नी बेमंज़िलते हारून मिन मूसा। ए अली, तुझसे मेरी वही निस्बत जो हारून की मूसा से है। हारून और मूसा की औलाद से मोहब्बत करने वाले क्या कहलाए? तो आप अली और रसूल की औलाद से मोहब्बत करने वाले क्या कहलाते हैं? एक सलाम है मोहम्मद।
ان کا یہ نام میں نے رکھا. ان کا یہ جو بنی اسرائیل کے 70 آدمی تھے جو موسیٰ کے لشکر میں آئے تھے, جب موسیٰ اور ان کی اولاد سے, ہارون ان کی اولاد سے محبت کرنے والے تھے, اللہ نے کہا موسیٰ یہ نام توریت میں لکھ لو, اس لیے کہ رازی نام میں نے رکھا ہے, یہ نام میں نے رکھا ہے, اس لیے تم اسے توریت میں لکھ لو. اور پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے نام رکھ لیا, توریت میں لکھ دیا, اس کے بعد امام نے فرمایا اے ابو محمد, پھر یہ نام اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے, پھر یہ نام لفظی اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیروں نے خیر کو چھوڑا, خیروں نے, چھٹے امام کا جملہ ہے, امام کا کلام ہے, کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام کا ایک منظر ہوتا ہے, ایک بس منظر ہوتا ہے. تو ایک جملے میں پوری تاریخ بیان کر دی امام نے, کہا اللہ نے تمہارا نام راضی کیوں رکھا, چونکہ تمہارے خیروں نے خیر کو چھوڑا, تم نے شر کو چھوڑا. بھئی آپ جانتے ہو ہم نے کسے چھوڑا, معلوم ہے کسے چھوڑا, چھٹے امام نے کہا تم نے شر کو چھوڑا, خیروں نے خیر کو چھوڑا. اب بھی نہیں سمجھے میں کہتا رہوں گا, خیروں نے خیر کو چھوڑا, خیروں نے خیر کو چھوڑا. وجہ کیا تھی, اگر حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل کہتے تو خدیر کی آلہ تھی, خدیر کا ممبر آلہ تھا, سوالات کا مجمع آلہ تھا, آئے بلیغ آلہ تھی, آئے خدیر آلہ تھی, ممبر پر رسول آلہ تھے, رسول کے ہاتھوں پر علی آلہ تھے, رسول میں تمہیں آلہ تھا, من کن تو مولا ہو تحالا علی مولا. ایک سلام ہے محمد. جدھر وہ چلے ادھر تم چلے. اللہ نے جو تمہارے لیے اختیار کیا اسے تم نے اختیار کیا. اللہ نے جو تمہارے لیے پسند فرمایا اس کو تم نے پسند فرمایا. اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اے ابو محمد بشارت ہو, اور پھر بشارت ہو کہ تم ہی ہو کہ جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. بڑے امام فرماتے ہیں بشارت ہو اور پھر بشارت ہو, جملے یہی ہیں امام کے, پھر بشارت ہو کہ تم ہی ہو جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. اے ابو محمد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے شیعوں کی پشتوں سے بیان کرنا میرا کام ہے, سننا آپ کا کام ہے, جیسے چاہے سن لینا. امام نے فرمایا اے ابو محمد اللہ کے کچھ فرشتے ہمارے شیعوں کی پشتوں سے گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے پتجھڑ کے زمانے میں ہوا درخت سے پتوں کو گرا دیتی ہے. اور نہیں فرمایا آپ نے, کیا فرمایا
گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے فصل پائیز میں پتجھڑ کے زمانے میں ہوا درختوں سے پتوں کو گراتی ہے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایسا فرمایا. کیا ایسا فرمایا؟ کہ وہ فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. وہ فرشتے کہ جو حاملان عرش ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے چاروں طرف کی چیزیں ہیں انہیں اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور استغفار کرتے ہیں. اس کے لیے استغفار کرتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے لیے کہ جو مومنین ہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ تم ہی تو ہو ان کے لیے فرشتے استغفار کر رہے ہیں. ایک صلوات ہے محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات. اور نہیں فرمایا مومنین کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اسی وجہ سے امام نے کہا کہ گناہوں کو ویسے گراتے ہیں کیونکہ استغفار کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. استغفار کی طاقت بہت بڑی طاقت. جناب یونس نے قوم والوں کو بشارت دی کہ عذاب آئے گا اور بستی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ایک عالم جو جناب یونس پر ایمان رکھتا تھا وہ رک گیا. اس نے لوگوں کو ڈرایا اور جب عذاب سروں تک آیا تو کہا دیکھو نبی نے کہا تھا عذاب آئے گا. جب سر پہ عذاب آ گیا لوگوں نے موت کو دیکھ لیا، دلوں میں خوف پیدا ہوا. کہا اب کیا کریں؟ کہا استغفار کیا، آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا. یہ تو انسانوں کے استغفار کا عالم ہے. اگر معصوم ملائکہ استغفار کرے ایک سوال ہے محمد امام نے فرمایا محمد اب تو خوش ہو، فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. مولا میں آپ کو قربان ہو جاؤں اور فرمائیے اور فرمائیے. تو امام نے فرمایا ہے محمد اللہ نے تمہارا ذکر قرآن میں کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن میں کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا اللہ تبدیلا. ان میں سے کچھ تو مر گئے اور کچھ انتظار کر رہے ہیں. کچھ مر گئے کچھ انتظار کر رہے ہیں. بھئی آپ بھی تو کسی کا انتظار کر رہے ہو. ان مومنین کی پہچان کیا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں. کچھ مر گئے ہیں کچھ انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی. امام نے فرمایا تم ہی تو ہو کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جو اس نے ہماری ولایت کے متعلق تم سے لیا تھا. اور نہیں فرمایا امام نے فرمایا اے وسیع تم ہی تو ہو، اے محمد تم ہی تو ہو کہ تم نے اللہ نے جو تم سے وعدہ لیا تھا ہماری ولایت کے سلسلے میں تم نے اسے پورا فرمایا ہے اور اس پر عمل کیا ہے.
پورا نہ کیا ہوتا، ہماری ولایت کا اقرار نہ کیا ہوتا، ہمارے مد مقابل غیروں کو امام بنایا ہوتا، تو تمہارا انجام بھی وہ ہوتا جو غیروں کا ہوا۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ وما اکثرہم من عاہدوا وَإِن نَجِدُوا لَأَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اکثر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اکثر ایسے ہیں کہ جو فاسق ہیں۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہے۔ ایک سلام علیہ محمد۔ کہا محمد اب تو خوش ہو، اب تو خوش ہو۔ اور وسیل کہتے ہیں مولا میں آپ پہ قربان، کچھ اور بیان فرمائیے، کچھ اور بتا دیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے اوصیاء متبعین میں مولا علی کے علاوہ کسی اور کو مستثنا نہیں کیا۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا الا من رحم اللہ، مگر وہ کہ جس پر اللہ رحم کرے۔ یومن لا مولا لہم، اس دن کوئی کسی کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم نازل کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ الا من رحم اللہ سے مراد یعنی مدد کون کر سکے گا، شفاعت کون کرے گا، کہاں علی کریں گے۔ مدد کون کرے گا، علی کریں گے۔ مولا کون بنے گا، علی بنیں گے۔ اللہ من رحم اللہ سے مراد علی کی ذات ہے، شیعہ علی مراد ہے۔ کہا ابو محمد اب تو خوش ہو، کہا مولا میں آپ پہ قربان، اور بیان فرما دیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں تمہارا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہا وہ کیسے، کہا وہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ گناہوں کا بخشنے والا ہے، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہی اللہ غفور و رحیم ہے۔ کیونکہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اس سے مراد تم ہو، باقی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تمہاری ہی نیکی کو قبول کرے گا، تمہارے خیر کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ تم میں سے جو نیک ہوں گے ان کے اعمال کو قبول کرے گا، اور جو بدعمل ہوگا اس سے درگزر فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو بصیر سے امام نے فرمایا اب تو خوش ہو، کہ مولا میں آپ پہ قربان، کا کچھ اور بیان فرما دیجئے، کچھ اور بیان فرما دیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں ہمارا تذکرہ کیا ہے، تمہارا تذکرہ کیا ہے، اور ہمارے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے۔
کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وما يتذكر الا اولو الالباب، اس سے وہی نصیحت حاصل کریں گے جو صاحبان عقل ہیں۔ امام نے فرمایا اس سے وہی نصیحت حاصل کریں گے کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے وزیر، جو لوگ جانتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں، جو نہیں جانتے اس سے مراد دشمن ہیں، اور اولو الالباب صاحبان عقل تم ہو، صاحبان الباب تم ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب تو خوش ہو ابو محمد، اب تو خوش ہو کہ مولا میں آپ کو قربان، اور بیان فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اس طرح سے یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست و احباب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، اور متقین تم ہو۔ اچھا متقین یہ تو صاف ظاہر ہے، دیکھیں مومنین تو لوگ کہنے لگے، اعلان ہوتا تھا پہلے مسجدوں سے، اب بھی ہوتا ہے، مومنین اس اعلان کو سماعت فرمائیں۔ پہلے یہ ہم سے مخصوص تھا، اب سب کہہ رہے ہیں، لیکن متقی کیا کہہ رہے بابا؟ کیونکہ وہ بھی کسی کو امیر المومنین مانتے ہیں، ان کا بھی کوئی امیر المومنین ہے، اس لیے وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن وہ متقی نہیں کہہ پائیں گے، اس لیے کہ امیر المومنین تو ہے، امام المتقین نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ متقین سے مراد تم ہو، کہ آپ تو خوش ہو، کہ مولا میں آپ کو قربان، کچھ اور بیان فرمائیے۔ بہت لمبی روایت ہے، بس آخری بات سن لیجیے، کچھ اور بیان فرمائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اولئک مع الذین من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین اولئک حسن رفیقا، وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس کے من النبیین نبیوں کی، والشہداء شہداء، والصدیقین اور صدیق، والصالحین اور صالحین، اولئک حسن رفیقا، یہ سب رفاقت کے اعتبار سے بہتر ہے، بہترین رفیق ہے کون؟ نبی، شہداء، صادقین، صالحین، اولئک حسن رفیقا، یہ سب بہترین رفاقت کے اعتبار سے بہترین ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے ابو محمد، نبی سے مراد رسول خدا، شہداء اور صادقین سے مراد ہم، توجہ کے ساتھ سننا، نبی سے مراد رسول خدا، شہداء اور صادقین سے مراد ہم ائمہ، اور صالحین سے مراد تم ہو۔ امام کے جملے کو یاد رکھنا، امام نے فرمایا کہ تم صالحین میں سے ہو، تو امام کو ابو محمد فرماتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں کہ یہ صالحین سے مراد فقط ہم محبان اہل بیت ہیں یا سب اہل توحید ہیں؟ کیا فرمایا بصیر نے کہ صالحین سے مراد فقط ہم محبان اہل بیت ہیں یا تمام اہل توحید، فرزندان توحید؟ تو امام نے فرمایا
کہ اس سے مراد فقط تم محبان اہل بیت ہو، اس سے مراد تم محبان اہل بیت ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا چونکہ تم صالحین میں سے ہو لہذا اپنے کو سہلے رکھو اور سہلے بن جاؤ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جب امام نے ہمیں بتایا کہ شیعہ کی علامتیں کیا ہیں، دیکھیے آپ نے سنا، آپ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے گناہوں کو گرا دیں کہ اب جتنے چاہے گناہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے گناہ کرو، نہیں، اسی حدیث میں آپ غور کر لو شیعہ کی علامتیں کیا کیا بیان کی۔ صالح، یعنی جو صالح ہوگا وہی شیعہ ہوگا۔ متقی، تقویٰ ہے نہیں کہہ رہے محب اہل بیت ہیں، تقوی کا گزر نہیں ہے کہہ رہے محب اہل بیت ہیں۔ متقی، یہ تو صفتیں بیان کی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اور کوئی کا جو توبہ کرنے والا ہے، جو استغفار کرنے والا ہے، جو نیکی کرنے والا ہے، یعنی امام نے جو بشارت دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے دی ہے کہ جو امام کی اتباع کریں، جنہیں امام کہتے ہیں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، نہیں، ادھر سے آواز آئے کہ سلمان و منا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ نے جو ہمیں محبت اہل بیت عطا کی ہے، ہم اس محبت اہل بیت پر ہی دنیا سے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہمیں امام حسین علیہ السلام، جو کربلا کی دولت اللہ نے عطا کی، اس سے عظیم کوئی دولت نہیں، اس لیے کہ یہ وہ جنت ہے کہ جنت میں رہنے والے انبیاء، جنت میں رہنے والے ملائک کربلا قبر امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آج کی تاریخ منسوب ہے امام چہاروں سے۔ دل کھول کے رونا اس لیے کہ دشمن کو اعتراض ہے تو تمہارے رونے پر، جسے رونا نہ آئے وہ بھی رو۔ یہ تمہاری آواز، یہ تمہارا ماتم جو تم سینوں پر رکھتے ہو، یہ ہاتھ تمہارے سینوں پر ہی لگتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں پر لگتے ہیں۔ مظلوم کربلا 61 ہجری سے 95 ہجری تک امام خون کے آنسو روتے رہے۔ میرا حال نے کہا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا، مولا گھر سے باہر نکلیے، مولا ذرا بازار میں چلیے، مولا ذرا لوگوں سے ملاقات کیجیے، ایک دوسرے کی مزاح پرسی کیجیے، اس لیے کہ بعد کربلا مظلوم کربلا بس اپنے گھر میں گریہ فرماتے تھے، اور جب آنسو خوش ہو گئے تو امام خون کے آنسو رونے لگتے تھے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو خون کے آنسو رویا 35 برس، اس کا ایک لقب ہے زین العابدین، مشہور ترین لقب سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کی زینت۔ معاف کیجئے گا، مولا علی کا سجدہ بہت عظیم تھا، جو مسجد کوفہ میں عین حالت نماز میں، عین حالت سجدہ میں ابن ملجم نے ضربت ماری تھی، سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، لیکن مولا سید سجاد نہ بنے، مولا علی سید الساجدین نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر آئے، سجدے میں سر رکھا، شیور کا خنجر چلا، آپ کا سجدہ عظیم تھا، لیکن آپ سید الساجدین نہیں کہلائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ امام سجاد کو سید الساجدین کہا، کیونکہ سید سجاد کا عالم یہ
گلا زخمی ہوتا تھا، اس میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، کچھ دائیں طرف پکڑے ہوئے تھے، کچھ بائیں طرف پکڑے ہوئے تھے، پیروں میں زنجیر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ جب نماز کا وقت ہوتا عابد ایمان نماز پڑھنے لگتا۔ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، تو امام سفر میں ہے، امام راستے میں ہے، کربلا سے کوفہ 3 دن کا راستہ، 3 دن میں طے کیا، لیکن کوفے سے شام اس راستے سے لے جایا گیا تھا جو سب سے لمبا راستہ تھا۔ پہلی سفر کو پہنچے، 15 دن میں یہ راستہ طے ہوا۔ عالم کیا ہے؟ آگے آگے سید سجاد ہے، پیچھے قافلہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، رسن بستہ ہے، عابد بیمار پیدل چل رہے ہیں، ظالم زنجیروں پکڑے لے چل رہے ہیں۔ جب شام میں پہنچے، بازار شام میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، میرے امام نے رکوع کے حالت میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ظالموں نے دیکھا کہ سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم نے باغی کو شہید کیا ہے، ہم نے باغی کو مارا ہے، اگر اسے بازار میں نماز پڑھتے دیکھ لیا گیا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، ارے یہ تو مسلمان ہے، یہ تو نمازی ہے، یہ کوئی باغی نہیں ہے۔ لہذا حکم دیا گیا کہ ان کی نماز چھڑوا دو، سید سجاد کی زنجیر پکڑ کے کھینچ لو۔ لہذا گھڑسوار آئے، ایک نے ایک طرف زنجیر کو پکڑا، دوسری طرف زنجیر کو پکڑا، گھسیٹنا شروع کیا۔ بڑے شام کا بازار، سید سجاد سجدے میں آواز بلند کر رہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ آوازیں بلند آئی، انت سید سجاد، انت سید الساجدین، انت زین العابدین۔ ارے کوئی سجدے کرنے والوں کی طرف ہے، یہ اس کا ماتم ہے، یہ اس کی مجلس ہے، کہ جو 35 برس تک خون کی آنسو روتا رہا۔ میں بھاگنے کا موقع ذرا بازار چلیے، لوگوں سے ملاقات کیجیے۔ میرا حال سید سجاد کو لے کر بازار میں آیا، اور جیسے ہی بازار میں آیا، لوگوں سے ملاقات کرنا امام نے شروع کی۔ کسی جوان کو دیکھا، اکبر یاد آ گیا، کسی بزرگ کو دیکھا، چچا عباس یاد آ گئے، بابا حسین یاد آ گئے، کسی کی آغوش میں بچہ دیکھا، والی اصغر یاد آ گئے۔ ایسے میں امام بازار میں قصاب کی دکان کے قریب پہنچے، قصاب نے دیکھا امام آ رہے ہیں، جلدی سے دکان کو بند کیا، باہر آیا، امام کو سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دینے کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے مولا میں قصاب ہوں۔ امام نے کہا تم قصاب ہو، کیا تمہیں قانون شریعت معلوم ہے؟ ذبح کرنے کے قانون کیا ہے؟ کہا مولا میں جانتا ہوں۔ کہا اگر جانتے ہو تو مجھے بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اتنا سننا تھا، ارے میرا بابا دیکھ رہا تھا، آصف اللہ کا بابا ہو گیا، میری ماں دیکھ رہی تھی، بابا آگے خود بندر امام پھر کھڑے ہوئے، فرمایا کہا اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم اس جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ تو امام پھر تڑپ گئے، تڑپ کے پھر رونے لگے اور کربلا کا رخ کیا۔ بابا ارے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں تو پانی پلاتے ہیں، لیکن آپ کو 3 دن کا موقع پیاسا،
ہم جس چھری سے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ تیز چھری ہوتی ہے تاکہ جانور کو ذبح ہونے میں تکلیف نہ ہو. اب میرا امام بس آگے زمین پر بیٹھ گیا اور جب امام ہوا تو فرمایا ارے میرے بابا کو اس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ ایسا خنجر تھا 70 قدم کے فاصلے سے میری بوبی آواز سن رہی تھی. خدا کو کوئی ایک روایت اور سن لیجیے. جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے نا تو معلوم ہوا ہے کیا ہوا. اس طریقے سے شام میں خوشیاں منائی جا رہی تھی, ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے, رقص ہو رہا تھا. ابن عتیبہ راوی ہے, وہ کہتا ہے میں سفر میں تھا, شام سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا, ایک مسافر خانے میں تھا کہ اچانک ڈھول کی آواز, رقاصے کی آواز میرے کان سے ٹکرائی. تو میں نے برابر میں جو مسافر تھا اس سے پوچھا آج تو مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے, کہا یہ مسلمان کیسی خوشی منا رہے ہیں, یہ نغارے کیسے بج رہے ہیں, یہ ڈھول کیسے بج رہے ہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم ایک باغی نے کربلا میں خروج کیا تھا, کہا اسی کو قتل کیا گیا ہے, یہ اسی کی فتح کا اعلان ہے, یہ اسی کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. تو ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے کہ جس نے خروج کیا تھا, جس نے خروج کیا تھا. راوی کہتا ہے مسافر خانے سے نکلا, بازار میں پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو قافلے کے آگے آگے تھا, جس کے گلے میں توق خاردار تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, اس کے پیچھے کچھ بیویاں تھی جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی, جن کے بازوؤں پر رسن بندھی ہوئی تھی. جب میں قریب پہنچا تو اس شخص نے کہ جس کے گلے میں توق خاردار تھا اس نے مجھے میرے نام سے پکارا, اسے خطاب کر کے کہا کہ تم ابن عتیبہ ہو, تم عتیبہ کے بیٹے ہو. کہا میں تڑپ گیا کہ مجھے تو شام میں کوئی نہیں جانتا, یہ میرے نام سے مجھے پکار رہے تھے. کہا میں قریب پہنچا, ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو میرا نام جانتے ہو. امام نے فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں, میں علی ابن الحسین بچانے والا تھا, نام کے رہ گیا. امام نے کہا کہ ایک نو کے نیزہ پر میرے بابا حسین بسر ہے, گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. بس تڑپ کے رہ گیا. وہ کہتا پیچھے جو بیٹیاں سر مہنگے کھڑی ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی کی نواسیاں ہیں. اس کے بعد ابن عتیبہ کہتا ہے کہ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اجازت دیجیے تلوار نکال کر ابھی ان سے مقابلہ نہ کروں. ابھی اس نے تلوار نکالی ہی تھی کہ امام نے فرمایا اے ابن عتیبہ تلوار نہ چلانا. تو کہتا ہے مولا پھر میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو امام نے کہا ابن عتیبہ یہ بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں. تو اس نے کہا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے, میرے پاس 2000 درہم ہے. کہا اچھا 2000 درہم ہے, کہا اگر ہو سکے تو کچھ چادروں کو بندوبست کر دے, اس لیے کہ سید سجاد کو سب سے بڑا شکوہ ایسی بات تھا. ابن عتیبہ بازار گیا, اس نے چادریں خریدی, تمام بیویوں کو دے دی. بس چند لمحوں کے لیے جب بیویوں کو چادریں ملی تو راحت محسوس کی, لیکن کیا یہ راحت زیادہ دیر نہ رہ
مولا اب میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو ابن عتیبہ سے مولا فرماتے ہیں اے ابن عتیبہ تمہارے پاس 1000 درہم ہے، دیکھ رہے ہو انہوں نے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، میری اماں کے سروں سے چادریں چھین لی، اماں رباب اماں ام لیلہ سر ننگے ہیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی ہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ لوگ جو نیزہ بان جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، جن پر سر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ سروں کو آگے لے جا، یہ تو تماشائی مجمع ہے نا، وہ ان سروں کو دیکھے، میری پھوپھیوں کی طرف نہ دیکھے، میری ماں کو پہنا سر نہ دیکھے، اور اگر یہ آگے نہ جائیں تو انہیں پیسے دے دینا۔ ابن عتیبہ آگے بڑھا، نیزہ بانوں سے کہا کہ ان نیزوں کو آگے لے جاؤ، انہوں نے انکار کیا تو ابن عتیبہ نے جیب سے درہم نکالے انہیں دیے تاکہ وہ آگے لے جائیں، لہٰذا وہ آگے لے گئے۔ ابن عتیبہ نے انہیں پیسے دیے، اور جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا تو عالمہ غیر معلمہ بیٹھ گئی اور فرمایا کہ دربار میں نہ جاؤں گی۔ آخری جملہ سن لیجیے، ابھی علم حضرت عباس علمدار برآمد ہوگا۔ یہ کس کا علم ہے؟ غوث بابا کا علم ہے کہ جس نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی لے کر آنا، مشق بہ گئی تو واپس خیمے میں نہ گیا۔ امام حسین کو وصیت کر دی میں لاشیں اور خیمے میں نہ لے جانا۔ شہزادی زینب دربار میں بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ سید سجاد نے کہا بوبی اماں ذرا بابا کی طرف دیکھو۔ اب جو سر امام حسین کو دیکھا تو آنکھوں سے اشک جاری تھے، آنسو بہ رہے تھے، تو شہزادی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے بھیا، ارے تجھے کس نے رلایا؟ میرے بھیا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو سر مریدہ سے آواز آئی اے میری بہن دربار میں چلی جا، دربار میں چلی جا۔ ہاں عزیزوں بس میں نے ختم کیا مجلس کو، چونکہ آج چوتھے امام کی شہادت بھی ہے۔ منہال نے جب امام سے کہا تھا مولا یہ آپ کے پاس سفید کیوں ہو گئے، تو امام نے فرمایا تھا ارے بات سفید کیوں نہ ہوتے، ارے تجھے پتا ہے جس کا چچا عباس ہو، ایسا چچا کہ جس پر بہنوں کو ناز تھا، ارے یہی تو وجہ تھی جب عباس رخصت ہوئے تو زینب نے بیویوں کو حلقے میں لیا اور کہا اے بیویوں، زینب نے وعدہ کیا تھا، زینب نے تمہاری چادروں کی ضمانت دی تھی، لیکن آج یقین ہو گیا کہ ہماری چادریں چھن گئی، اس لیے کہ عباس جا رہا ہے۔ عباس میدان کو چلے، برابر پہنچے، پانی کو بھرا، لیکن ظالم نے ایسا وار کیا، مشکی زر چھڑا، حسین کو مدد کے لیے پکارا۔